کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے، ذرے برابر بھی نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے کہ یار ان لوگوں نے اعلیٰ قسم کے مقامات حاصل کیے، اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. تو دیکھیں ہم پیچھے نہیں رہے. آج اگر ہمارا مسلمان یہ کہتا ہے کہ یار وہ لوگ چاند پر چلے گئے تو ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے مسلمان نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے وہ تو صرف چاند پر گئے، لیکن مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو وہ وسعت عطا فرمائی ہے. تو یہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ دیکھیں ہمارے مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ تھی وہ پرواز کے لمحوں میں فضا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے. چاند کیا چیز ہے؟ تم ایک مخلوق سے اٹھے اور دوسری مخلوق پر پہنچ گئے. ایک مخلوق سے اٹھے دوسری مخلوق پر پہنچ گئے، اور ہم نے مخلوق کو چھوڑا، خالق کو پکڑا، ہم خالق تلک پہنچ گئے. خالق کا مقام بڑا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی، آسمانوں کے اوپر بلوایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن، کامل بندہ مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو ہم مسلمان ہو کر ان چیزوں کی طرف غور اور فکر بالکل بھی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دلاسے اور تسلیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں کافروں کا دندناتے پھرنا شہروں کے اندر دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، نزلا من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے مہمانی آئی. جزاء و ثوابا والنزل ما یحیئ للضیف علی قدومہ. تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بدلہ، اللہ کی طرف سے ثواب، اور نزل کہتے ہیں اس مہمانی کو جو مہمان آ جائے اس وقت بالکل آنے کے وقت میں اس کو پیش کی جاتی ہے. کیا پیش کیا جاتا ہے؟ شربت پیش کیا جاتا ہے، چائے بسکٹ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یہ نعمتیں گنوا کر فرماتے ہیں کہ یہ تو نزل ہے، مطلب جو ابتدائی مہمانی ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصل مہمانی ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے. وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. ہم اپنا مہمان جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ لا کر اس کے سامنے رکھ دوں جتنی حیثیت ہوتی ہے. تو ہر بندہ اپنے مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرتا ہے؟ مہمان نوازی کرتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو ان مصائب اور تکلیفوں کے اوپر صبر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے دن اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے اور اعلیٰ جنتوں کے اندر داخل کر